تو ہمارا یہ اعتراض چل رہا تھا کہ شکر جو ہوتا ہے وہ کسی نعمت پر ہوتا ہے، تو مصنف شکر ادا کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے اشارے عبارت لے کے آئے ہیں کہ اگرچہ نعمت پر ہی شکر ہوتا ہے، یہ بالکل درست ہے، چونکہ یہاں پر کتاب جو ہے وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ جو رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اپنی نعمتوں میں سے، جو مجھے اس مختصر کی تالیف پر مجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہی کہا اداء لحق شیء، ادا کرنے کے لیے اس شے کے حق کو، مما یجب علیہ، جو مصنف پر واجب تھا، من شکر نعمائہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر میں سے، ایسی نعمتیں التی تالیف ھذا المختصری، وہ ان نعمتوں کے علامات میں سے ایک علامت یہ مختصر کی تالیف ہے۔ تو پھر یہاں سے والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل، یہاں سے چونکہ اوپر انہوں نے مصنف نے ذکر کیا تھا الحمدللہ، الحمد یہ پورا قضیہ ہے، اور قضیہ جو ہوتا ہے وہ تصدیق کا فائدہ دیتا ہے، اور تصدیق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس تصدیق کے تمام اجزاء کا تصور نہ کیا جائے، یعنی محکوم علیہ، محکوم بہ اور نسبت کا۔ تو یہاں سے شارح اس موضوع کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں اور اس کے تصور کو کامل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا والحمد هو الثناء، حمد کیا ہے؟ جب تک ہمیں حمد کا تصور نہیں ہوگا ہمیں تصدیق حاصل نہیں ہوگی، جب تصدیق حاصل نہیں ہوگی تو پھر قضیہ حاصل نہیں ہوگا، قضیہ نہیں ہوگا تو ہمیں یہاں سے علم حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا فرمایا والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل سواء تعلق بالفضائل او الفواضل۔ تو یہ تعریف کی ہے حمد کی کہ وہ ایک تعریف ہوتی ہے جو زبان کے ساتھ کی جاتی ہے، علی الجمیل، کسی اچھی خوبی برابر ہے کہ اس کا تعلق فضائل کے ساتھ ہوگا یا فواضل کے ساتھ۔ فضائل سے مراد بالخصوص اس کو اپنی جو فضیلت ملی ہے، اور فواضل سے مراد کسی دوسرے کو جو فضیلت دی گئی ہے۔ تو لہذا اور پھر یہاں پر ایک اعتراض بھی بنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیں گے۔ یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ آپ کی یہ تعریف جو ہے یہ جامع نہیں ہے، جو آپ نے حمد کی تعریف کی ہے یہ جامع نہیں ہے۔ جامع کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ نے کہا هو الثناء باللسان، زبان کے ساتھ تعریف کرنا۔ اب وہ تعریف اس قسم سے نکل گئی ہے جو تعریف رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محبوب علیہ السلام کی تعریف جو انہوں نے اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے وہ تعریف نکل گئی، کیونکہ رب تعالیٰ زبان سے پاک ہے۔ لہذا یہ جو تعریف ہے یہ نکل گئی ہے۔ جب نکل گئی ہے تو اب یہ تعریف جو حمد کی تعریف کی ہے یہ اپنے تمام افراد کو جامع نہ رہی۔ تو اس کا جواب صاحب حاشیہ نے دیا، فرمایا کہ تعریف جو ہے نا، تعریف حمد جو ہے یہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، حامد اور محمود دونوں قدیم ہو، حامد اور محمود دونوں حادث ہوں۔ نمبر 1، حامد قدیم ہو اور محمود حادث ہو، حامد حادث ہو اور محمود جو ہے وہ قدیم ہو۔ یہ 4 قسم کی یہاں پر تعریفات بنتی ہیں۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے جواب یہ ہے کہ یہاں پر هو الثناء باللسان سے مراد یہ فعل لغوی مراد ہے، فعل اصلاحی مراد نہیں۔ فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لغوی ہوتا ہے اور ایک فعل اصلاحی ہوتا ہے۔ فعل لغوی یہ ہوتا ہے کہ جس عضو کے ساتھ بھی یہ چیز ادا ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ما یحصل عنہ، جس چیز کے ساتھ بھی ادا ہو اس کو
تعریف کہا جاتا ہے، تو اس سے یہاں پر حمد سے مراد اگر یہ لے لیا جائے تو اب وہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیسے بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تو زبان نہیں ہے، اب اس صورت میں یہ اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ پھر یہ وَالشُّكْرُ فِعْلُ يُنبِعُ عن تعظیم المنعم بسبب الانعام سواء كان ذکر باللسان او اعتقادا او محبتا بالجنان۔ یہاں سے شاعر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ شکر سے، کیونکہ اس سے پہلے حمد کو بیان کیا، اور حمد کے مقابلے میں شکر ہوتا ہے، اور چیز جو ہیں وہ اپنے اجزاء سے جلدی سمجھ میں آتی ہیں، اس وجہ سے مصنف شاعر جو ہیں یہاں سے شکر کی تعریف کر رہے ہیں تاکہ حمد کی تعریف اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا شکر وہ ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم سے پیدا ہوتا ہے۔ ینبئ شکر کی تعریف کی ہے، اور فرمایا فعل ینبئ عن تعظیم المنعم، یہ ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر دیتا ہے، بسبب الانعام، انعام کے سبب سے، سواء کان ذکر باللسان، وہ زبان کے ساتھ ذکر بھی ہو سکتا ہے، وہ اعتقاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ محبت، دل سے محبت کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے، خدمت بھی ہو سکتا ہے ارکان جوارح کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ اب جو شکر ہے، شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں نعمت ہوتی ہے۔ اب مقابلے میں نعمت ہو تو شکر، مقابلے میں نعمت ہو یا نہ ہو حمد، لہذا اس اعتبار سے یہ آپس میں مقابل ہے کہ حمد کے مقابلے میں حمد ویسے بھی کی جا سکتی ہے، انعام ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو شکر ہے وہاں پر انعام کا ہونا ضروری ہے، انعام نہ ہو تو شکر بنتا نہیں ہے۔ اور پھر شاعر یہاں پر یہ تمام چیزوں کو ذکر کر کے ذکراً باللسان و اعتقاداً محبتاً بالجنان، یہ ان چیزوں کو ذکر کر کے شکر کو عام کر رہے ہیں کہ شکر جو ہے وہ اعضائے جوارح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بالجنان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، محبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عمل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اعتقاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ شکر کے عمومیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ جی، اور اس سے آگے فَمُورِدُ الْحَمْدِ هُوَ اللِّسَانُ، یہاں سے ان شکر اور حمد کے مورد کے بارے میں کہ حمد یہاں سے صادر ہوتی ہے، اس اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق کرنا مقصود ہے۔ پہلے تعریف کر کے فرق کیا ہے، اور اب مورد کے اعتبار سے دونوں کے اندر فرق بیان کریں گے۔ تو فرمایا فَمُورِدُ الْحَمْدِ هُوَ اللِّسَانُ وَحْدَهُ متعلقہ یعم نعمت او وغیرها، ومورد الشکر یعم اللسان وغیرها۔ فرمایا کہ حمد کا مورد جو ہے وہ زبان ہوتا ہے، حمد کا مورد زبان ہے، اور اکیلا زبان، حمد کا مورد صرف اکیلا زبان ہے، یعنی صرف زبان سے ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ سے بھی ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا جو متعلق ہے، یعنی جس وجہ سے حمد کی جا سکتی ہے وہ عام ہے، چاہے نعمت ہو یا نہ ہو۔ جبکہ اب حمد کا بیان کیا تو حمد اور شکر میں فرق تبھی ہو سکتا ہے جب شکر کا مورد بھی بیان کیا جائے، تو فرمایا وَمَوْرِدُ الشُّكْرِ يَعُمُّ اللِّسَانَ وَغَيْرِهَا، فرمایا کہ جو شکر کا مورد ہے وہ عام ہے، زبان ہو یا اس کے علاوہ، اور اس کا متعلق جو ہے وہ نعمت ہی ہے، یعنی شکر کی ادائیگی تبھی درست ہو سکتی ہے جب نعمت ہو، نعمت نہ ہو تو شکر کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اب تیسری بات یہاں سے بیان کرنے لگے ہیں وَحَدُّهَا فَالْحَمْدُ عَامٌ۔ اب یہاں سے بیان کرنے لگے ہیں، غرض اشارے یہ ہے کہ فَالْحَمْدُ سے
فالحمد عام باعتبار المتعلق و اخص باعتبار المورد۔ یہاں سے حمد اور شکر کے درمیان یہ نسبت بیان کرنا مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے۔ فرمایا حمد جو ہے یہ عام ہے، کس کے اعتبار سے؟ متعلق کے اعتبار سے، یعنی حمد ہر اس شخص کی ہو سکتی ہے، جو ہر اس ذات کی ہو سکتی ہے جو کسی پر انعام کرے یا نہ کرے، اس کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو لہذا متعلق کے اعتبار سے یہ عام ہے حمد، و اخص باعتبار المورد، اور مورد کے اعتبار سے یہ خاص ہے، یعنی وارد ہونے کے اعتبار سے یہ خاص ہے، صرف زبان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جو شکر ہے وہ زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اعضائے جوارح کے ساتھ بھی ادا ہو سکتا ہے، اور خدمت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اعتقاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، محبت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حمد ہے وہ اس کا جو ورود ہے نا، ورود وہ خاص ہے، وہ صرف زبان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جو شکر ہے وہ اس کا الٹ ہے۔ والشکر بالعکس، شکر جو ہے وہ اس کا عکس ہے، یعنی جو شکر ہے مورد کے اعتبار سے یہ عام ہے، مورد کے اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی یہ زبان کے ساتھ بھی ادا ہو سکتا ہے، حمد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ چاہے یہ ہو سکتا ہے، لیکن متعلق کے اعتبار سے یہ بالکل خاص ہے، صرف شکر کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے شکر کے مقابلے میں نعمت کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، نعمت نہ ہو تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ومن ہا ہنا، گردش آ رہی یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ جن دو چیزوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے، اس کے اندر دو مادے افتراقی اور ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو فرمایا ہا ہنا تحقق تصادقهما فی الثناء باللسان فی مقابلۃ الاحسان وتفارقهما فی صدق الحمد فقط۔ کہتے ہیں یہاں پر دونوں جو ہے کس بارے میں؟ زبان سے تعریف کرنے میں، احسان کے مقابلے میں زبان سے تعریف کریں تو دونوں صادق آئیں گی، یعنی حمد بھی ہے اور کیا ہے؟ حمد بھی ہے، شکر بھی ہے، یعنی جب نعمت کے بدلے میں زبان سے تعریف ہوگی تو یہ نعمت بھی ہو سکتی ہے اور شکر بھی ہو سکتا ہے۔ وَتَفَارُقُهُمَا، یہ ان کا مادہ جو ہے یہ اجتماعی مادہ ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہوتی ہے اس میں ایک مادہ جو ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے اور دو مادے جو ہیں وہ تفارقی ہوتے ہیں۔ تو ایک مادہ انہوں نے بیان کر دیا، اب دو مادے بیان کریں تفارق کے۔ وَتَفَارُقُهُمَا فِي صِدْقِ الْحَمْدِ فَقَطْ عَلَى الْوَصْفِ، اب جو ہے کہتے ہیں وَتَفَارُقُهُمَا فِي الصِّدْقِ، دونوں جو ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں فی صدق الحمد، حمد کے صدق کے بارے میں، فقط کب؟ وصف پر، یعنی وصف پر اگر کسی نے تعریف کی ہے تو یہ حمد تو ہو سکتی ہے لیکن یہ شکر نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف ہے، اور صدق شکری فقط علی الثناء بالجنان فی مقابلۃ الاحسان، اور شکر جو ہے وہ جدا ہوتا ہے کس کے بارے میں؟ فی صدق شکری فقط علی الثناء بالجنان، فی مقابلہ احسان کے مقابلے میں صرف دل سے محبت کرنے کے ساتھ یہ شکر صرف اس پر صادق آتا ہے، ہم صادق نہیں آتی، کیونکہ یہ دل کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم جو ہوتی ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اس صورت میں صرف شکر جو ہے اس کا تصادق آئے گا، ہم جو ہے وہ اس کا تصادق نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔